الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی بیوی اور اچھا شوہر ایک دوسرے کے لیے نعمت ہیں، جیسا کہ بری بیوی اور برا شوہر ایک دوسرے کے لیے بدترین عذاب ہیں۔ فارسی زبان میں مثال ہے کہ اچھی عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور بری عورت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اچھی عورت کی اتنی قیمت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بری عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر و متاع دنیا، کہ دنیا کی بہترین جو متاع ہے وہ عورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جن کو 4 چیزیں مل گئیں، گویا اس کو دنیا و آخرت کی سب خوبیاں ہی مل گئیں۔ صابر بدن کا ملنا، ذاکر زبان کا ملنا، شاکر قلب کا ملنا اور اچھی بیوی کا ملنا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سمجھدار بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے، اور کم عقل اور بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ آپ بادشاہ کی بیوی کا کیا مقام ہے اور غلام کی بیوی کا کیا مقام ہے کہ میاں بیوی زندگی کے 2 پہیے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اب ایک پہیے کے اوپر گاڑی تو نہیں چل سکتی۔ اب وجہ کیا ہے کہ جب ایک ناراض ہو جائے تو دوسرے کو کمپرومائز کرنا چاہیے، دوسرا ناراض ہو جائے تو پہلے کو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اب آپس کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس سے اثر کیا ہوتا ہے؟ اب بچے چھوٹے ہیں، وہ اپنے والدین کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ جب ان کے اختلافات ہیں بچے خاموش ہوتے ہیں، مگر وہ فطری عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ سچ ہے کہ شعر بھی ہے کہ فطرت کی انداز نہ بدلے، سانپ کو دودھ پلا کر دیکھا۔ اب بچے جو چیزیں اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اب سیکھی ہوئی چیزوں کی جو امپلیمنٹیشن ہے انہوں نے کہاں کروانی ہے؟ معاشرے میں کروانی ہے۔ اب وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو جو انہوں نے چیزیں سیکھی ہیں اپنے پیرنٹس سے، ڈیفینیٹلی اگلے گھروں میں بچیاں جائیں گی تو ان کے یہی مسائل ہوں گے، بچے جو ہوں گے ان کا بھی یہی سلوک ہوگا۔ اب دوسری بات، پہلے تو یہ مغرب میں تھا، اب بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس کی ریشو بڑھ گئی ہے کہ زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور طلاقوں کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ معمولی باتیں ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میاں بیوی کے آپس کے اختلافات ہیں یہ اپنے گھر کے کمرے تک محدود ہونے چاہیے۔ اگر گھر کے کمرے سے بات جائے 4 دیواری تک محدود ہونی چاہیے۔ اب میری عزت جو ہے کسی پنچایت میں، کسی جج کے سامنے، کسی جگہ پہ ہو جائے گی، میری 4 دیواری سے بہہ جائے گی تو اس کو کیا ہے میری عزت سے؟ اب نقصان میرا ہو رہا ہے تو کسی اور کو اس سے کیا غرض ہے؟ خدا کے لیے جتنے آپ کے مسائل ہیں میاں بیوی کے وہ یہاں حل ہونے چاہیے۔ اب اس میں کیا ہے، جب آپ کے مسائل یہاں حل نہیں ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے اگر طلاق ہو جاتی ہے، اختلافات بڑھتے ہیں، طلاق ہو گئی، اولاد کیا ہوگا؟ اولاد کا تو شرازہ بھی بکھر جائے گا۔ اگر گھر کے اندر یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے والدین پر، اس کے بعد سب سے زیادہ جو حقوق ہیں وہ میاں اور بیوی کے ہیں۔ اور حقوق اللہ تو خالق نے کلیئر بتایا ہے کہ وہ میرے ہیں اور میں معاف کرنے والا ہوں، اور حقوق العباد جو ہیں اس دھرتی پہ والدین کے ہیں، بچوں کے ہیں، یا پھر میاں اور بیوی کے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ حقوق اللہ خالق کے معاف ہو جائیں اور ان حقوق کی وجہ سے ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہوں۔ والسلام۔